وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم سب کو شک ہے کسی طرح کا، کسی بھی قسم کا شک ہے اس بات کی طرف جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. اب عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبد کے معنی کیا ہے؟ ہمارا بندہ. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ تم بھی میرے کیا بن جاؤ؟ بندے بن جاؤ. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیسے بنوں بندہ؟ تمہیں دکھایا تو ہے، اپنا نبی دکھایا تو ہے جو میرا بندہ ہے، اور اس پر نازل بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیزیں تم سیکھو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ سیریز کا آج جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ ہے. اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ڈسکس ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس روز میں ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ ان ویڈیوز کے ساتھ ریئیکشن ویڈیوز بنانا بڑا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ وہ میں غالباً فرسٹ یا سیکنڈ ویڈیو میں نے وہ بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا تھا. بار ٹائم ضائع کرنے کا مقصد نہیں ہوتا. تو تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کی لاسٹ پہ تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ. تو میرے بندے بن جاؤ گے. جس کتاب کے حکم میں آ جاؤ تو میرے بندے بن جاؤ گے. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے کتاب، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قسم کی کم از کم ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ. تو اگر یہ کلام تمہارے لیے اتنا کنونسنگ نہیں ہے، تم اس سے اتنے امپریس نہیں ہوئے، تم ایسا کرو تم اس قسم کی ایک ہی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے تمام شہداء کو اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں سب کو لے آؤ. شہداء پرانے عربی میں ایکسپرٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماہر، جتنے لا سکتے ہو لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچ بول رہے ہو. اب اندازہ کیجئے یہ آیات آ رہی ہیں مدینے میں، اور مدینے میں اور مکے میں بڑا فرق ہے. مدینے میں اہل علم والے لوگ ہیں، مدینے میں یہود ہیں، احبار الیہود. احبار ایسے لوگ جو اتنا لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں انک ہوتی ہے، انہیں احبار کہا جاتا ہے. جب بھی دیکھو اس کے ہاتھ میں انک کے دھبے، سیاہی کے دھبے، ایسے علماء کو احبار کہتے ہیں. ایسے لوگ مدینے میں رہتے تھے، یعنی بڑے پڑھے لکھے لوگ. اور جب قرآن کہتا ہے ایک ایسے انسان کی زبان سے جس کو خود پڑھنا بھی نہیں آتا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام سے تم ایسا کرو، تم تو بہت لکھتے ہو نا، تم ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. اور جن یہود کو اتنی جرت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام بدلنے کو تیار تھے، کیا کہ نہیں؟ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، بدل دیتے سمجھنے کے بعد. جن کو اتنی جرت تھی کہ اللہ کا کلام بدل لیں، ان کو اتنی جرت نہیں تھی کہ ایک اور صورت بنا لیں. ان کے لیے تو بڑی آسان چیز تھی. یہ صرف مکے والوں کے لیے چیلنج نہیں، اب تو مدینے والوں کے لیے، علماء کے لیے چیلنج. اور یہ بھی کہا کہ تمہارے جو بڑے علماء کہیں اور رہتے ہوں گے ان کو بھی لے آؤ اگر تو واقعی سچ بول رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ تم ابھی تک نہیں کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے. یعنی اب دیکھو کیا چیز بجاتی ہے تمہیں. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا فیول کو اردو میں کہتے ہیں ایندھن ہی کہتے ہیں، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو کہ کافر کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک اور صفحہ میں جلدی سے گزر جاتا ہوں. وبشر الذین آمنوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک ہی آیت پہ اکتفا کرتے ہیں اس آیت پہ. وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. بشر کا لفظ مفرد، اور اس سے ہمیں ایک بات جو خوبصورت بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود خوشخبری دے رہے ہوں گے جنت کی. ہمیں خوشخبری دینے والوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہیں. وبشر الذین آمنوا. دوسرا حکم یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر انذر کا لفظ کہیں نہیں آیا. آپ ڈراؤ ان لوگوں کو، آپ خبردار کرو نہیں، لیکن آپ خوشخبری دو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو رول ہیں، ایک انہوں نے خبردار کرنا ہے اور ایک انہوں نے خوشخبری دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے کس کو زیادہ زور دیا گیا ہے؟ خوشخبری دینے کو. یہ ہمارے رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تو ہم نے سوائے رحمت کی کسی اور چیز کے لیے بھیجا ہی نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے. تو یہاں پر وبشر الذین آمنوا، اچھی خبر دیں آپ ان تمام لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے کچھ اچھے نیک کام کیے ہیں. میں دھیان سے ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ اچھے نیک کام کیے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا بہت سارے اچھے نیک کام کیے ہیں. کیوں؟ الصالحات کا لفظ جمع قلہ میں شامل ہوتا ہے. اس کا معنی ہے الاعمال الصالحات، جس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہت سارے عمل نہیں مانگ رہا، تھوڑی بہت چیزیں مانگی ہیں. اتنی نماز پڑھ لو، اتنی زکوٰۃ دے دو، اتنی چیزیں حرام ہیں ان سے تھوڑا دور رہ جاؤ. دیٹس اٹ. کوئی بہت لمبی ہزاروں چیز کی لسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ دین میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے دین کو آگے لے کر جاتی ہیں، لیکن بنیادی تم سے جو بات مانگی جا رہی ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بہت تھوڑی سی باتیں مانگی جا رہی ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے یہ تھوڑی بہت اچھی چیزیں کرنے کو تیار ہیں. ان لہم جنات، ان لوگوں کو تو خوشخبری دے دو، ان کے پاس بہت سارے باغ ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے، بالکل ان کے فوراً نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. مقصد ہے واٹر فال. واٹر فال کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟
آبشار، آبشار اس کے بالکل نیچے سے نکل رہا ہوگا. یعنی آپ کا محل، آپ کی کوٹھی پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ جیسے ہی آپ سامنے نکلتے ہیں تو آبشار آپ کی کوٹھی سے ہی شروع ہوتا ہے. من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر مرتبہ جب ان کو دیا جاتا ہے پھل، دیے جانے سے مراد ہے آپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں. ولدان غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، ینگ نوکر پھر رہے ہیں، آپ کو لا کے فروٹ کھائیں گے، سر یہ جنت کا فروٹ کھائیں گے، یہ جنت کا اورنج کھا لیں، یہ ایپل کھا لیں. اور پھر آپ دیکھنا کہ اورنج اور ایپل کہہ رہے ہیں، کو کہتے ہیں استغفر اللہ، جنت میں تھوڑے ہوں گے اورنج ایپل، یہ تو دنیا کی چیز ہے، جنت میں کہاں ہوگی؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہی تو چیز ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. جنت میں آدمی بیٹھا ہے اپنی کوٹھی میں، آ کے نوکر نے، جنت کے نوکر نے آپ کو پھل پکڑایا، آپ نے اپنے ہاتھ میں مالٹا پکڑا، کہا یہ تو دنیا میں بھی تھا یار، یہ تو بہت پرانی بات اب ہوگی نا، ہزاروں سال ہو چکے. مجھے یاد پڑتا ہے دنیا میں بھی ایسی چیز تھی. they have it in جنہ، جنت بھی ملتا ہے، اچھا ٹرائی تو کروں ذرا. اور پھر اللہ آگے سے فرماتے ہیں وہ اتو بھی متشابہ، لیکن صرف ان کو اس قسم کا لگے گا، ان کو دکھایا جائے گا کہ ویسا ہی ہے، لیکن اصل میں جب چکھیں گے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں پہلے. دیکھنے میں تھوڑی بہت سملر. اس میں ایک خوبصورت اشارہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ شکل جنت میں ہوگی، لیکن بالکل ایسی نہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کا ذکر کیا ہے، رومان کا ذکر کیا ہے، نخل کا ذکر کیا ہے، انگوروں کا ذکر کیا ہے، نہروں کا ذکر کیا ہے، درختوں کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا تو ہے. اور جب آپ سے کوئی انسان کہے درخت تو آپ کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، جو درخت ہم نے یہاں دیکھے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اس سے مختلف بھی ہوگی. تو پہلے انسان سمجھے گا ایسی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، نہیں تو بڑی زبردست ہے، لیکن کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ سملر ہے. کہنے یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت ایسی کیوں نہیں بنائی جس کو بار بار کہا جاتا تم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا جنت میں، تمہیں کیا پتا؟ اب میں کیا بتاؤں تمہیں جنت میں کیا ہے، کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں کبھی گمان آیا کہ جنت کیا چیز ہے. اس کے باوجود قرآن میں جب بار بار تصویر آتی ہے جنت کی، کیسی تصویر آتی ہے؟ جیسی آپ کو دنیا میں ملتی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں جنت اس دنیا جیسی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے کہ نہیں؟ اچھے گھر سے، اچھے باغ سے، اچھے پھل سے، آبشار سے، سمندر سے، ان چیزوں سے انسان کو محبت ہے. محل سے، کوٹھی سے، پہاڑی کے اوپر کوٹھی ہو، اچھا ویو، اسے کسے نہیں چاہیے، کسی خواہش نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ہوٹل رومز میں جس کمرے کا ویو اچھا ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، رائٹ؟ یہ انسان کی اس کی فطرت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمیں دنیا میں اس لیے ڈالی تاکہ جب جنت کے بارے میں بات ہو تو تمہاری اصلی محبت اس کے لیے پیدا ہو. یہ ایک پریویو سمجھو، اصل فیچر وہاں پر ہے. جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا تو وہ دنیا کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور جب بھی دنیا کی خوبصورتی اپریشیٹ کرے گا اسے جنت کی خوبصورتی یاد آئے گی. یا اللہ یہ دنیا تو جنت میں کیا ہوگا، اگر یہ دنیا ہے تو جنت میں تو کیا دے گا. سبحان اللہ. کبھی آپ سمندر کو جا کے دیکھیں، کبھی آپ پہاڑ کو جا کے دیکھیں، انسان اس کی خوبصورتی میں حیران سا رہ جاتا ہے. کبھی آسمان پہ جب بادل چھائے ہوں، سورج گر رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اور آپ اس عجیب منظر کو دیکھیں، کبھی انسان بالکل ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا منظر ہے. پھر آپ جا کے فوٹو ہی کھینچتے ہیں، لیکن فوٹو میں وہ بات نہیں ہوتی جو آنکھ دیکھتی ہے، وہ بات کبھی آتی نہیں. جو ایک منظر ہے وہ دماغ میں ہے، وہ فوٹو بھی دیکھ لیں وہ بات یاد نہیں آتی جو اس وقت کھڑے تھے. یہ چیز، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے تو ایک پریویو، ایک تھوڑا سا ٹیسٹ مل جائے، تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ جنت میں کیا ہوگا. صرف یہ مقصد. اب کیا افسوس کی بات ہے کہ پریویو میں پھنس گئے، اصل فیچر دیکھا ہی نہیں. ناؤ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے خاص ان جنتوں میں، اور صرف ان جنتوں میں ہی ازواج مطہرہ ہوں گی، بالکل پاک کی ہوئی بیویاں. ان بیویوں سے اس کے بارے میں لمبی بحث بعد میں ہوگی، ابھی آپ تحمل سے کام لیں. لیکن میں آپ کو ابھی صرف ایک بات بتا دوں، اختصاص کی بات. اختصاص بڑے مزے کی بات ہے. ابھی کافی لوگوں کو نیند آئی تھی، اب نیند اڑ گئی ایک دم سے. خیر، الفاظ ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، صرف ان کے لیے اور صرف وہاں
ایسی بیویاں ہوں گی جو بالکل پاک کی گئی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل پاک کی گئی بیوی کا مقصد یہ نہیں ہے اس کو بہت بڑے واشر ڈرائر کے اندر ڈال کے اس کو صاف کیا گیا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی تمام کوالٹیز، اس عورت کی تمام کوالٹیز وہ ہیں جو آپ کو پسند ہیں. اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی ایسی نہیں جس کو دیکھ کے انسان کہ بالکل بھی نہیں. اور یہ خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تک تم جنت میں نہیں پہنچو گے تب تک اس چیز کا امکان دنیا میں ہے ہی نہیں. تمہاری بیوی جتنی بھی اچھی ہو، کوئی نہ کوئی چیز تمہیں سڑے گی، کوئی نہ کوئی چیز تمہیں لگے گی یہ پھر شروع ہو گئی، یہ ہمیشہ یہ ایسے کیوں کرتی ہے، ایسے کیوں کہتی ہے، ایسے کیوں بیٹھتی ہے، یہ تمہیں ضرور کہنا ہوتا ہے، یہ تمہیں ضرور جانا ہوتا ہے، تمہیں یہاں پہ یہ کیوں رکھتی ہے. کوئی نہ کوئی چیز بیوی کو شوہر کے بارے میں اچھی نہیں لگتی، کوئی نہ کوئی چیز شوہر کو بیوی کے بارے میں اچھی نہیں لگتی. یہ دنیا کی ایک خاص سنت ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرما دیا اگر تم بالکل پرفیکٹ کپل چاہتے ہو نا تو پھر مرنے کا انتظار کرو، ایسا کوئی کپل ہو نہیں سکتا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرہ جن کے بارے میں ہم امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ اندازہ کیجئے، آپس میں ان کی کبھی کبھار مسئلے کھڑے ہو جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اندازہ کہ ہم کون رہ گئے، پھر ہم کون رہ گئے؟ بلکہ ان کے کبھی گھریلو مسائل کے بارے میں تو صورتیں بھی نازل ہو گئی، صورت التحریم حاصل ہوئی ہے. تو اگر آپ کہیں یار میری میرج جو ہے نا بڑے مسئلے ہیں، میں کہتا ہوں چلو کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ آپ انسان ہیں، اب ابھی جنت میں نہیں پہنچے. مسئلے ہر ایک کی میرج میں ہوتے ہیں، کسی کی میرج میں مسئلے بغیر میرج نہیں ہوتی. میرج از ناٹ اونلی پرابلمس، صرف مسئلے نہیں ہوتے لیکن مسئلے ہوتے ضرور ہیں، اور یہ مسئلے زندگی کا حصہ ہیں. کیونکہ آپ بالکل پرفیکٹ نہیں ہیں اور آپ کی بیوی بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، اور آپ بالکل ایک انسان نہیں ہیں، آپ کا ایک دماغ نہیں ہے ایک دل نہیں ہے، دو الگ دل ہیں دو الگ دماغ ہیں، دو الگ شخصیتیں ہیں. کچھ نہ کچھ کمپرومائز آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس دنیا میں. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی دیکھو میں تمہیں ایسی شادی کراؤں گا کہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں جو اس کو بری لگے تمہیں بری لگے. ازواج مطہرہ، اور پھر تو آرام سے ہم فیہا خالدون، پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں اس دنیا میں کہہ دو میں شادی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، کچھ انسان ڈر جاتا ہے نہیں ہمیشہ ہمیشہ اس شادی میں لیکن اس شادی میں ہمیشہ ہمیشہ وہ ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. یہاں تک اس کلام کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. 25ویں آپ پہ اچھی رفتار سے چل رہے، اسی کو برقرار رکھتے ہیں آگے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ انتہائی مزے کا بیان ہوا ہے آج کا. تو سارے الحمدللہ مزے کے ہوتے ہیں، تو جنت کی سیر تھی آج، تو یہ تو بہت زیادہ مزے کا ہو گیا الحمدللہ. اور انداز بیان جب خان صاحب کو، عنوان علی خان صاحب کا، تو پھر تو بہت ہی مزہ آ جاتا ہے نا. جنت کی سیر ہو گیا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، میں چائے بھی پی رہا تھا کہ ہم جیسے تو لوگ ہیں جو دودھ کی نہروں میں بھی نا پتی ڈال دیں گے. ہاں ممزاق میں نا مجھے لوگ بھیجا کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی زیادہ پسند آ جاتی ہیں، اور وہاں پہ نہ تو کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ دماغ نے سوچا. تو پھر وہاں تو بہت زبردست ہو گیا. مجھے ایک حدیث یاد آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، تو کہتا ہے یا رسول اللہ جنت کے اندر انگور ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی بالکل ہوں گے. تو تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد کہتا ہے تو یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدو بیچارہ نہ سمجھ، تو سمجھانے کے لیے ادھر تو دیکھا تو ایک کوا نظر آ گیا اڑتا ہوا. عربی کوا بہت تیزی سے اڑتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اڑنا شروع کرے اور 100 سال تک اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، بالکل سیدھا اسٹریٹ، تو 100 سال بعد جہاں پہ بیٹھے گا جس جگہ پہ، اس سے بھی بڑا ہوگا. سمجھانا تھا. تو سوچ میں پڑ گیا بیچارہ نا. سوچنے کے بعد کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں ایک دانہ کتنا ہوگا نا؟ فقبن واحدہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی آپ نے گھر میں جو ہے وہ ایک بچڑا ذبح کیا ہے؟ کہتا ہے جی یا رسول اللہ. تو اچھا پھر اس بچڑے کی آپ نے کھال بھی اتاری ہے؟ کہتا ہے جی یا رسول اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھال کی جو ہے آپ نے ڈول بنایا، ایک ڈول، وہ ویزل ہوتا ہے نا جس کے اندر وہ گرینز دانے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یا رسول اللہ بالکل. کہتے ہیں اس سے بڑا بھی ایک دانہ ہوگا. یعنی سمجھانے کا طریقہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہنس کے کہتا ہے میرے لیے اور میری بیوی کے لیے ایک دانہ ہی کافی ہے. پھر
یعنی ایک بہن گزارا کر لیں گے. جنت تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, ہم جتنا سوچے اس سے بڑی ہے, بہت بہترین ہے, لیکن تھوڑی اور قربانی کرنی پڑے گی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, بڑا مزے کا سوال مجھے یاد آ گیا. آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ گاڑی ہے جو جا رہی ہے جس نے تقریباً 2000 کلومیٹر, لیٹ سپوز 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے, ایک ہی گاڑی, اور آپ نے ہر حال میں جانا ہی جانا ہے. تو آپ کے پاس آپشن آتا ہے کہ یہاں سے اس گاڑی میں کھڑے ہو کے چلے جاؤ, اور 10 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک سیٹ ملے گی, تو آپ باقی جتنا بھی راستہ ہے وہ بیٹھ کے طے کر لیں گے. یا آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ 10 کلومیٹر تک بیٹھ کے چلے جائیں, باقی جتنا بھی راستہ ہے وہ آپ کو سارا کا سارا کھڑے ہو کے طے کرنا پڑے گا. تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات, جو بیوقوفی ہوگا وہ آپشن جو ہے وہ کھڑا یہاں سے 10 کلومیٹر بیٹھ کے جانے والا طے کرے گا. تو ہمارے لیے یہ مثال بڑی پرفیکٹ ہے کہ ابھی اس دنیا میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, 10 کلومیٹر سمجھ لیں, باقی سارا سفر ہمیں ادھر بیٹھ کے طے کرنا ہے. تو یہ دنیا بالکل, اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سمندر کے اندر اگر بندہ انگلی ڈبو کے باہر نکالے, جو انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے, یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ دنیا ہے. اور جو وہ سارا سمندر ہے وہ آخرت ہے. تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی ہے کہ ہاتھ پہ نا مٹی رکھ کے پھونک مار دے, اڑ گیا, بس کتنا ٹائم لگا, کچھ بھی نہیں. ایسے ہی دنیا کی مثال. تو دنیا میں کھڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں کوشش کروں گا پوری کی پوری کھڑا ہو جاؤ, آپ نے بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر بہت مزے کی جنت ملے گی جو انتظار کر رہی ہے ہمارا. فی امان اللہ. السلام علیکم.